بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے بیانات جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا اس کے 55 نمبر بیان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس بیان میں بیان کر رہے ہیں 55 نمبر میں کہ قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی حمایت کیسے کرتا ہے۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارا مقصد قرآن پاک سے اور سنت رسول سے سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری وحی قرآن نہ صرف انسانیت کے لیے رہنمائی کا باعث ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں اور جدوجہد پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ قرآن پاک میں بار بار آنے والے موضوعات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی آزمائشوں، مشنوں اور چیلنجوں کے دوران کس طرح مدد کرتا ہے۔ انبیاء کو ان کی قوموں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا جن کو اکثر رات دشمنی اور ان کے ساتھ کھڑا رہا، ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا، انہیں طاقت، معجزات، تحفظ اور آخرکار فتح عطا کی۔ یہ الہی تائید مومنوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا اور حق بالآخر باطل پر غالب آتا ہے۔ قرآن پاک اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ہدایت اور حکمت سے تقویت دیتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے خطاب اور حکومت اور نبوت عطا کی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اکیلے نہیں چھوڑا گیا تھا بلکہ انہیں اپنے مشن کو انجام دینے کے لیے علم الہی اور اختیار دیا گیا تھا۔ ان کی تائید وحی کے ذریعے ہوئی جس نے انہیں اپنی دعوت میں واضح اور یقین بخشا، اور اس الہی حکمت نے انہیں اپنے پیروکاروں کی بہترین رہنمائی کرنے کے قابل بھی پایا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید کی ایک اور شکل اس کے انبیاء کو ان کی سچائی کے ثبوت کے طور پر ادا کردہ معجزات تھے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا عطا کیا گیا جو سام میں بدل گیا اور سمندر کو الگ کرنے کی صلاحیت، جیسے کہ سورہ شعراء میں آیت نمبر 63 میں مذکور ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنے عصا سے سمندر کو مارو اور وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے بلند پہاڑی کی طرح تھا۔ ایسے معجزات انسانی طاقت کی نہیں بلکہ الہی تائید تھے جنہوں نے ان کی نبوت کی تصدیق کی، ان کے مخالفین کو خاموش کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اندھے اور کوڑی کو شفا دی اور مردوں کو زندہ کیا، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں مذکور ہے۔ دشمنوں سے حفاظت اللہ تعالیٰ کی نصرت کی دوسری صورت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سی مثالیں پیش کرتی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ اسے تسلی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ان کے دشمنوں کی طرف سے آپ کو نقصان پہنچانے کی متعدد کوشش کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ الہی تحفظ میں رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنا مشن مکمل کر لیا۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنی حرارت ختم کرنے کا حکم دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں ہے کہ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت خطرناک ترین حالات کو بھی حفاظت میں بدل دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو انکار کے وقت بھی صبر اور استقامت عطا کر کے ان کی حمایت کی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے اور یقیناً تم میں سے پہلے رسولوں کو تکذیب کی گئی لیکن انہوں نے جھٹلانے پر صبر کیا اور انہیں نقصان پہنچایا گیا یہاں تک کہ ہماری فتح ان کے پاس آ گئی۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ صبر کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی گئی بلکہ الہی تائید بھی کی گئی، تقویت بخشی
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آخر کار پہنچے گی۔ اللہ کی نصرت ان کے دلوں کو تقویت بخشی اور زبردست مخالفت کے باوجود اپنے مشن کو جاری رکھنے کی ہمت عطا ہوئی۔ دشمنوں پر فتح ایک اور طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی حمایت کی۔ قرآن پاک بار بار بیان کرتا ہے کہ کس طرح کافروں نے رسولوں کے خلاف سازشیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیریں الٹ دیں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کے زندگی اور اس دن مدد کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ یہ خدائی یقین دہانی ہے، اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ دشمن چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انبیاء اور اہل ایمان کو آخرت میں فتح نصیب ہوئی ہے، خواہ اس دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت صرف جسمانی تحفظ یا معجزات تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس میں روحانی سکون بھی شامل تھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو فرعون کے سامنے آنے سے ڈرتے ہوئے تسلی دی کہ ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی حمایت کی قربت کی عکاسی کرتے ہیں، انبیاء کو یاد دلاتی ہے کہ ان کی موجودگی ہر لمحہ ان کے ساتھ تھی، انہیں اعتماد اور باطنی سکون بخشتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشکل وقت میں اس حمایت کی یاد دہانی کرائی گئی۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے دوران جب وہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں چھپے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں نازل فرمائی، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ زبردست یقین دہانی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی حمایت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو پرسکون کیا اور اپنے منصوبے پر ان کے اعتماد کو مضبوط کیا۔ حدیث کا ادب بھی اس تائید الہی کی تصدیق کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3652 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مجھ سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، اس کے باوجود کہ اس کی کامیابی اور پورے عرب میں اسلام کا پھیلنا اللہ تعالیٰ کی غیر متزلزل حمایت کا ثبوت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2791 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ان حدیث سے قرآن پاک کے پیغام کو تقویت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید ہر مرحلے میں اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کے کئی طریقوں سے حمایت کی، ان کی حکمت اور وحی عطا کرنے کے ذریعے، معجزات جو ان کے سچائی، دشمنوں سے تحفظ اور آزمائش میں صبر اور روحانی تسلی اور باطل پر حتمی فتح کا ثبوت دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی ہر کہانی اس حمایت کی مختلف جہتوں پر روشنی ڈالتی ہے، جو مومنوں کے لیے الہام کا ذریعہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو کبھی نہیں چھوڑا، اسی طرح وہ سچے پیروکاروں کی حمایت کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ الہی امداد کی کہانیاں مسلمانوں کو یاد دلاتی ہیں کہ چیلنجز اور مشکلات صبر کا حصہ ہیں، لیکن صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ فتح اور کامیابی یقینی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور ہم عاجزانہ اپنی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر اور ہمیں توفیق دے قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی پر عمل کرنے کی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔